عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بداني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أباته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأخذتيني به صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد فآتيته بالكساء اليماني فأخذته به وصلت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذان لأن أدخل معك تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتذان لأن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذان لأن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخالفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته
یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معاکم تحت الکساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال وعليك السلام يا بنتي ويا بساتي قد أذنت لك فادخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنياتا ولا أرضا مدهياتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الآمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتذان لأن أهبط إلى الأرض لأكونوا معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة ويا الله إنه نعم قد أذنت لك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا
محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستعفاني بالرسالة نجيا ما ظهر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وكذا الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسوئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند اشعار. حسین آپ ہی اپنا جواب ہو، تم حسین آپ ہی اپنا جواب ہو، تم حسین آپ ہی اپنا جواب ہو، خلاق کائنات کا تم انتخاب ہو، خلاق کائنات کا تم انتخاب ہو، آنکھیں وہی ہیں چاند سے، رخسار ہے وہی، ابرو وہی ہے گیسوئے خمدار ہے وہی، تم ہو بہو محمد علی جناب ہو، تم ہو بہو محمد علی جناب ہو، حق کی تجلیاں ہیں جو ہر بات بات میں، واللہ بس ایک ہو تم کائنات میں، تم بولتا قرآن ہو، ام الکتاب ہو، تم بولتا قرآن ہو، ام الکتاب ہو، تم راہ حق لائے ہو فرما لیے ہوئے، اسلام کی حیات کا سامان لیے ہوئے، دین محمدی کا تم یافتاب ہو، دین محمدی کا تم یافتاب ہو، پردے الٹ کے کفر کے چہرے دکھا دیے، مفتوح ہو کے فتح کے ڈنکے بجا دیے، تم قلب اور نماز کا ایک انقلاب
محمد بیمار نیم جاں کو مسیحا بنا دیا، ہر دل کو ایک درد کی دنیا بنا دیا، جس کو نہیں زوال ہو دی کا شباب ہو، جس کو نہیں زوال ہو دی کا شباب ہو۔ بس آخری بندہ، تم شان کبریائی ہو تنویر ذوالجلال، پہنچے وہاں تصور انسان کی کیا مجال، تم لا شریک بندے عالی جناب، تم لا شریک بندے عالی جناب ہو، تم اے حسین آپ کی اپنا جواب ہو، خلاق کائنات کا تم انتخاب ہو۔ در محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین والعاصین، الصلاۃ والسلام علی رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ان ایام میں میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر استعداد عقل و عرفان، بقدر معرفت چند معروضات آپ کی خدمت میں بعنوان ہدیہ درود پیش کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ خدا کہ جو لائق حمد ہے، وہ لائق حمد ہے کہ وہ چٹانوں کے نیچے چلنے والی کیڑی کو بھی فراموش نہیں کرتا، اس کے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اور درود ہے ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر، جنہیں دیکھ کر، جنہیں بھیج کر اسے اتنا پیار آیا کہ وہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ درود پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب اطیب البیان میں ارشاد فرما رہا ہے. آپ رضا بھائی آگے کوئی نہیں، سارے آگے آ جائیں مل جل کے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنی کتاب لا ریب میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ دیکھو شک نہ کرنا میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. بے شک بے شک اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اور صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلوات پڑھو، تم بھی سلام بھیجو، اور ایسا سلام کہ جس سے بہتر سلام بھیجنا ممکن ہی نہ ہو. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ ماشاءاللہ. آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. بسم اللہ. اور اس سے پہلے تمہیداً کچھ چیزیں ریوائز کروں گا تو آپ نے گھبرانا نہیں. تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ درود پڑھو اور سلام بھیجو، سلام ایسا ہو کہ سلام بھیجنے کا حق ادا ہو جائے، سلام بھیجنے کا حق ادا ہو جائے. اللہ کے کام اور ہیں، اللہ کے کاموں کی فہرست اور ہے، اور بندے کے کاموں کی فہرست، بندوں کے کاموں کی فہرست، مخلوق کے کاموں کی فہرست اور ہے. جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام وہ نہیں کرتا، اور جو کام وہ کرتا ہے وہ کام ہم کر نہیں سکتے، ہم نہیں کر سکتے. کتنے عظیم ہوں گے وہ کام کہ جن میں اللہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پورے قرآن میں 3 مواقع ایسے آئے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ ملا کر وہ کام انجام دینا چاہا. پہلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلا کیا کہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. میں بھی بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. پنکھا تو چلنے دیں اور یہ لائٹ بند کر دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں بھی بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، تم بھی بھیجو. دوسرا موقع یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے اور تمام لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں ان پر، ان کے دشمن، ان کے. قرآن اہل بیت پہ لعنت. پھر اللہ نے فرمایا کہ قل انما الغیب للہ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ وہ جو غیب ہے اس کا انتظار کرو، اس کا انتظار کرو، اور بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا انتظار کر رہا ہوں. اب یہ 3 چیزیں ہیں، 3 کام ایسے ہیں جن میں اللہ شامل ہے. اللہ چاہتا ہے میں مخلوق کو بھی شامل کر لوں، شامل کر لوں. پہلا کام محمد و آل محمد پر صلوات. دوسرا کام محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. تیسرا کام امام آخر الزمان کا انتظار، اس غیب کا انتظار. پہلا کام صلوات، دوسرا کام لعن تبرہ، تیسرا کام انتظار. آئیے مجلس حسین میں دیکھیے کہ یہ تینوں کام اللہ کے ساتھ مل کر انجام کون دے رہا ہے. آئیے مجلس حسین میں دیکھیے محمد و آل محمد پر صلوات کون بھیج رہا ہے، محمد آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کون بھیج رہا ہے، اور محمد و آل محمد کے آخری محمد کا انتظار کر کون رہا ہے.
کوئی صلوات پڑھ دے, کوئی نعرہ پڑھ دے. نعرہ حیدری یا علی جنود امام زمانہ بلندتر صلوات. دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامعین متوجہ ہیں, سامعین کو سمجھ آ رہی ہے. اب اگر آپ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے تو میں تو ڈر جاؤں گا بھائی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سوا نعرہ, سوا لاکھ نعرہ حیدری یا علی. سوا نعرہ نہیں, سوا لاکھ. اچھا تو جنود کیا امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی ادھر آگے نہ رہو, ادھر آگے. امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اب یہ نعرے لگائے گا اور اس کے بعد آپ نے لگانے ہیں پوری مجلس میں, اس سے انسپائریشن لیں. نعرہ لگاؤ. نانی تیجی یا علی, نانی تیجی یا علی. نعرہ تکبیر, نانی تتی اللہ اکبر, نانی رسول اللہ یا یا علی. رسول اللہ, نانی تیجی یا علی. نانی تیجی یا علی, نانی تیجی یا علی. نانی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا کہ درود بھیجو, لعنت بھیجو اور انتظار کرو. لعنت کس پر؟ دشمنوں نے محمد و آل محمد پر. اب آیت میں تو آیا ہے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. آیت میں تو دشمنان کا نام نہیں ہے, تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں اللہ نے کہا ہے وہ لوگ کہ جو میری بھیجی ہوئی واضح نشانیوں پر پھر گئے, واضح نشانیوں کا انکار کیا. اور محمد و آل محمد کی روایات میں ملتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ نحن آیات اللہ, کہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان کا انکار کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجنے میں اللہ بھی شریک ہے, اللہ ہم سب کو بھی شریک کرنا چاہ رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کل یہ مقدمہ بھی پیش کیا کہ مقصد تخلیق انسان کو پیدا کیا کس لیے کہ وہ عبادت کرے, اس لیے کہ وہ عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کس کے ذریعے سے کہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اور پھر اسی رسول نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. مغز کے بغیر, دماغ کے بغیر شے فضول ہے. تو دعا کے بغیر عبادت فضول ہے. اللہ کہتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرے, نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے تو اللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. دعا, اب یہ اور بات ہے کہ دعا دل میں مانگے یا واضح الفاظ میں مانگے, وہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ, ہر ایک کا اپنا انداز. کہ دعا نہ مانگے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا, جب تو نے مانگنا نہیں تھا تو جھکا کیوں ہے؟ کیا کہنے, جب تو نے, یہ عبادت دراصل اور کچھ نہیں ہے, اللہ ہمیں دینے کے بہانے تلاش کر رہا ہے, اللہ ہمیں عطا کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے. اور کیا فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. اور پھر فرمایا کہ الصلوات جواز الدعاء, جو ہمارا موضوع ہے. صلوات کیا ہے؟ وہ دعا کا جواز ہے, دعا کا جواز ہے. اگر کل مجھے صحیح رسپانس مل جاتا عوام کی طرف سے, میں یہ باتیں ریپیٹ نہ کرتا. شاید کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی, مجھ سے سوالات بھی کیے گئے بعد میں, تو میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا. الصلوات جواز الدعاء, صلوات جو ہے وہ دعا کا جواز ہے. جواز کہتے ہیں اس شے کو جس کے بغیر کام ناجائز ہو, جس کے بغیر کام ناجائز ہو. مثلا صلوات کے بغیر آپ کی دعا ناجائز ہے, صلوات کے بغیر آپ کی دعا, قبولیت تو پھر دور کی بات ہے نا, قبولیت تو قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ بات کی بات ہے. تو
صلوات کے بغیر آپ کی دعا ناجائز ہے. مطلب صلوات کے بغیر دعا بیکار, دعا کے بغیر عبادت بیکار, عبادت کے بغیر مقصد پیدائش, مقصد تخلیق بیکار. تو اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ صلوات جسے ہم پڑھتے تو ہیں عام روٹین میں, لیکن بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت ہمیں اس کے ثواب کی بھی احادیث کا پتہ ہے کہ اتنا ثواب ہے, اتنا عظیم اجر ہے, ایک مومن کی بھیجی ہوئی صلوات کا, ایک مومن کی پڑھی ہوئی صلوات کا اتنا اجر ہے, لیکن پتہ نہیں ہے کہ آخر ایسا اجر ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہے. وہ صلوات کے بغیر آپ کی دعا نہیں ہے, دعا کے بغیر عبادت نہیں ہے, عبادت کے بغیر مقصد تخلیق کائنات, مقصد تخلیق انسان نہیں ہے. تو یہ کتنی اہم چیز ہے, موضوع بحث ہونا چاہیے نا. تو بر محمد و آل محمد صلوات بھیج دیں. میں صلی علی محمد و آل محمد. صلاۃ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ صلوات کا واحد, صلوات کا واحد. جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں صلاۃ, یہ صلوات کی واحد. صلوات جو ہے وہ صلاۃ کی جمع. صلوات کیا ہے؟ صلاۃ کی جمع. اب اس سے میں لفظ چینج کروں, لفظ تبدیل کروں کہ اگر صلاۃ پھیلے, صلاۃ پھیلے تو صلوات بنتی ہے. صلاۃ پھیلے تو, سجاد بھائی توجہ, یہ بھائی سن رہے ہیں لیکن مجھے رسپانس چاہیے وہاں کی طرف سے. خرم بھائی, آپ عرفان بھائی رسپانس دیں گے تو مزہ بھی آئے گا, منزل بھی ایک ہوگی, ساتھ ساتھ سفر کریں گے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلاۃ کیا ہے؟ صلوات کی واحد ہے. صلاۃ ہے سر کا جھکنا, صلوات ہے سر تسلیم خم ہونا, صلاۃ ہے اقرار لسان, صلوات ہے تسکین دل و جان, صلاۃ ہے عمل, صلوات ہے عمل مقبول, صلاۃ ہے عمل خیر, صلوات ہے خیر العمل, صلوات ہے خیر العمل. اب مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے صحابی رسول جندب بن جنادہ کو کہا, ابو ذر غفاری کا نام ہے جندب بن جنادہ, جندب بن جنادہ سے کہا جندب ادھر آؤ اور آ کے اذان دو. جندب نے اذان دی. جب آپ لفظ آیا نا حیا علی خیر العمل, جندب نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حیا علی خیر العمل. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, پھول پھول کلی کلی, نعرہ حیدری, خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مایا بلال تم نہیں, ابو ذر تم آؤ اذان دو. اور ابو ذر نے کیا کہا؟ حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل. مجھے قسم ہے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے پاک تبرک کی قسم کہ صلوات اتنی عظیم شے ہے, صلوات کے بغیر نماز نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, اہل سنت کے امام شافعی کہہ رہے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, کہ اہل بیت محمد کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان پر درود نہ بھیجو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی. ان پر صلوات نہ بھیجو تو تمہاری نماز نہیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو
سے ثابت ہوا کہ صلوات کو صلات پر بھی فوقیت حاصل ہے. صلوات کو صلات پر بھی فوقیت حاصل ہے. صلوات کو کس کس شے پر فوقیت حاصل ہے؟ صلوات کو کس کس شے پر فوقیت حاصل ہے؟ ایک صحابی ہے بولا جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور وہ سفر حج سے لوٹا. سفر حج سے لوٹنے کے بعد وہ آیا امام کی خدمت میں، کہتا ہے سلام یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین